وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، تو بات اس پر چل رہی تھی کہ جب ایک شخص کو قتل کر دیا گیا مشرکین مکہ میں سے، یہ لوگ اب غیظ و غضب میں آ گیا اور یہیں سے جنگ شروع ہو گئی. اور جنگ شروع ہوتے ہی مشرکین مکہ کی جانب سے 3 لوگ آئے اور ان تینوں نے فائٹ کے لیے چیلنج کیا، لڑائی کے لیے اپنے آپ میں مقابلے کی دعوت دی. ان میں سے ایک شخص عتبہ آیا، دوسرا شیبہ آیا اور تیسرا ولید آیا. ان تینوں نے آ کر کے کہا کہ آؤ تم میں سے 3 کون ہے جو ہم سے لڑائی کرے، ہم سے فائٹ کرے. اس کے طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں سے 3 شخص آگے بڑھے، عوف، معوذ اور عبداللہ بن رواحہ. ان تینوں لوگوں کو کہا کہ اپنا تعارف بتاؤ، اپنا انٹروڈکشن دو. تو کہا کہ ہم لوگ انصار کی جماعت سے. مشرکین مکہ میں سے ان تینوں نے کہا کہ تم لوگ جو مد مقابل کے ہو، جس کے لیے ہم نے بلایا ہے، ہم تم لوگوں کو نہیں چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہی ملک اور ہمارے ہی شہر سے ہو. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہارا چیلنج یہی ہے، اگر تم یہی چاہتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حمزہ اٹھو، علی اٹھ جاؤ. اسی طرح سے کہا عبیدہ اٹھ جاؤ. ان تینوں لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فائٹ کے لیے بھیج دیے، لڑائی کے لیے بھیج دیے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے جن کی لڑائی ہو رہی تھی، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے انہیں قتل کر دیا. اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جن کا مقابلہ ہو رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کا قتل کر دیا. لیکن عبیدہ رضی اللہ عنہ جو معمر تھے، جو زیادہ عمر کے ہو چکے تھے، تو ان سے جن کا مقابلہ تھا دونوں برابری میں تھے اور زخمی بھی ہو گئے تھے عبیدہ رضی اللہ عنہ. تو یہ دونوں جب اپنے اپنے لوگوں کے مد مقابل سے فارغ ہو گئے تو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے جو لڑائی ہو رہی تھی ان کو ان دونوں نے مل کر کے پھر قتل کر دیے. جب یہ مشرکین مکہ کے 3 لوگ مارے گئے جو کمانڈر تھے، جو بڑے بڑے آدمی تھے، جو جنگجو تھے، ان تینوں لوگوں کا جیسے ہی قتل ہوا، مشرکین مکہ کی اس جماعت میں ایک بھگدڑ سی مچ گئی اور وہ لوگ غیظ و غضب میں آ گیا. اور آ کر کے جس طرح سے ایک آدمی ایک شخص پر وار کرتا ہے، اسی طرح سے یکبارگی ان لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ وہ لوگ جتنے بھی تیر برسائیں تم پر، جتنے بھی تلوار سے وار کریں، لیکن تم لوگوں کو ابھی ڈیفینس کرنا ہے، تم لوگوں کو ابھی صرف روکنا ہے ان کے وار کو، ابھی ان لوگوں کے تیروں کو صرف تم روکو گے. اور صحابہ کرام یہی کرتے گئے، ان کے تیر آتے گئے، ان کی تیروں کو صحابہ کرام روکتے گئے اور اسی ڈیفینس میں ان کو نقصان پہنچا رہے. اور صحابہ کرام کی زبان پر احد احد کے کلمات تھے. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں مشغول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اللہ رب العالمین سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے جس چیز کا وعدہ کیا تھا آج کے دن کا، اور مسلمانوں کی جماعت سے جو تو نے وعدہ کیا تھا، آج تو اس وعدے کو سچ کر کے دکھا، آج تو اس وعدے کو پورا کر کے دکھا. اور جب لڑائی اور زیادہ تیز ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ آج تو نے اگر اس جماعت کو کی حفاظت نہیں کی، آج اگر یہ جماعت ماری گئی، آج یہ جماعت اگر اس طرح سے مٹ گئے، تو یاد رکھیے کہ اس زمین پر تیری عبادت کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر دعا کر رہے تھے کہ آپ کے جسم پر چادر تھے
اور وہ چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعا کر رہے تھے کہ دعا کی وجہ سے وہ چادر بھی گر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس کریے، اللہ رب العالمین ہماری مدد فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم ان کے دلوں میں تمہارا روب اور تمہارا ڈر داخل کر دیں گے، ڈال دیں گے۔ اور اس کے بعد ہی اللہ رب العالمین نے اور خوشخبری سنائی، کہا کہ 1000 فرشتے سے ہم تمہاری مدد کریں گے، 1000 فرشتے سے ہم تمہاری مدد کریں گے۔ جب یہ خوشخبری آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ابو بکر خوش ہو جاؤ، ابو بکر خوش ہو جاؤ، اللہ رب العالمین نے یہ خوشخبری ہمیں سنا دی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس ٹیلے میں تھے، چھپر میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر کے تیزی کے ساتھ نکل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر، کہ انشاءاللہ آج یہ جماعت شکست کھا جائے گی، آج یہ جماعت ہار جائے گی، پیٹ پھیر کر کے یہ جماعت بھاگ جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نعرہ لگا رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مٹھی کنکریلی مٹی کو لیے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چھینٹ دیے اور جن کے چہرے پر لگے ان کے چہرے بد شکل ہو گئے۔ اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب جو ڈیفنس کر رہے تھے اب تم لوگ ان پر وار کرو۔ ادھر جب ان کے تیر ختم ہو رہے، ادھر جب ان کے جوش ٹھنڈے ہو رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تم ان پر وار کرو۔ اس کے بعد صحابہ کرام ابھی جوش میں آئے ہوئے تھے کہ ابھی انہیں حکم ملا تھا کہ دوبارہ ان پر حملہ کرنا ہے، اب ڈیفنس کے بجائے ان پر جوابی کارروائی کرنا ہے، جوابی حملہ کرنا ہے۔ صحابہ کرام نے بہت زوردار حملہ کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر صحابہ کرام کو ترغیب دے رہے تھے، اکسا رہے تھے، ابھار رہے تھے، کہا کہ اس جنت کی طرف دوڑ پڑو، اس جنت کے لیے تم لوگ کوشش کرو جس کی جنت کی کشادگی اور اس کی چوڑائی آسمان و زمین سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوش ہوئے اور انہوں نے خوش ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں میں کھجور لیے ہوئے تھے اور کھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر یہ کھجور جو ہم لیے ہوئے ہیں اس کو کھاتے رہے تو بہت لمبا وقت لگ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہیں کھجور کو چھوڑ دیے اور جنگ کے میدان میں کود پڑے اور کودتے ہی انہوں نے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا اور ان کے ساتھ وہ شہید ہو گئے۔ اسی طرح سے کئی ایک صحابہ اپنے اندر جوش کو لائے اور اسی طرح سے داخل ہوئے اور شہادت کی جام کو انہوں نے نوش فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جانبازی کے ساتھ، یہ جو آپ کی جماعت تھی، آپ کے ساتھی تھے، بہت تیزی کے ساتھ لڑے اور اس قدر لڑے کہ ان کے اندر اسی طرح سے بیچ میں جو ہے ملائکہ بھی تھے، فرشتے بھی تھے، وہ لوگ مارتے تھے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کس نے مارا، کس نے قتل کیا۔ بعض لوگ تو اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے لوگوں کے گردن کٹ رہے تھے اور لوگ اس طرح سے گر رہے تھے، معلوم نہیں چلتا تھا کہ کس نے مارا، یہ معلوم نہیں چلتا تھا کہ کس نے مارا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جب اس قدر حملے کیے اور جوش کے ساتھ لڑے تو ان میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ لوگ شکست خوردہ ہونے لگے، وہ لوگ ہارنے لگے۔ لیکن ابو جہل کی اگر ابھی بھی باقی تھی، وہ لوگوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو عتبہ قتل ہو گیا، شیبہ قتل ہو گیا، ولید قتل ہو گیا، ان کے قتل کا تم پرواہ نہ کرنا، ان کے ڈر کو اپنے دل میں نہیں بسانا، ان لوگوں نے جلدی کیا اس لیے قتل ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تم اس کی محمد اور ان کے ساتھیوں کو قتل مت کرو، گرفتار کرو اور ان کو ہم بہت دردناک سزا دیں گے۔ ادھر ابو جہل کو تمام کے تمام مشرکین جو ہے وہ ان کو گھیرے ہوئے تھا، ایک بھی تیر آنے نہیں دے رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو جہل کو جو اس طرح سے گھیرا ہوا تھا تو دو نوجوان ہمارے پاس آئے اور ان دونوں نوجوانوں نے کہا، ان میں سے ایک نے کہا کہ ابو جہل کون ہے؟ تو کہا کہ ہم نے اس کی طرف دیکھ کر کے کہا کہ لڑکے تم کیا کرو گے ابو جہل کے بارے میں جان کر کے، تم اس کے بارے میں اگر جان لیا تو کیا کرو گے؟ انہوں نے کیا، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا جذبہ تھا اس نوجوان کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا، میں نے سنا ہے کہ وہ ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے۔ کہا کہ اگر آج وہ مجھے مل گیا تو میں اس وجود سے انہیں ختم کر دوں گا، آج میں اسے قتل کر دوں گا۔ اس کے بعد کہا کہ دوسرے جو نوجوان تھے انہوں نے بھی اشارے سے یہی بات کہی،
کہا کہ مجھے بتلائیے کہ ابو جہل کون ہے۔ اتنے میں ابو جہل چکر کاٹ رہا تھا اور جو بھیڑ تھی وہ ختم ہو چکی تھی، صحابہ کرام نے ان کو تدر بدر کر چکے تھے، تو کہا کہ وہ دیکھو کہ چکر لگا رہا ابو جہل، دیکھو کہ وہ ابو جہل چکر لگا رہا ہے۔ وہ دونوں نوجوان گئے اور دونوں نے ابو جہل پر وار کیا۔ ان دونوں نوجوان کا ایک ہی نام تھا، معاذ، ان میں سے معاذ بن عمرو اور اسی طرح سے دوسرا معاذ بن عفرا۔ معاذ بن عمرو کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ جو ہے ابو جہل کو اس طرح سے گھیرا ہوا تھا، تو یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ ایک بھی محمد اور ان کے ساتھیوں کے تیر کو آپ ابو جہل تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ تو معاذ بن عمرو نے کہا کہ ہم نے یہی سوچ اور اسی انتظار میں تھا کہ کب موقع ملے ابو جہل پر حملہ کر دیں گے، تاکہ جیسے میں نے ابو جہل پر حملہ کیا، ان کے بیٹے اکرمہ نے میرے کندھے پر حملہ کر دیا اور میرے ایک ہاتھ کو کاٹ دیا، اور وہ ہاتھ صرف چمڑے سے لگا ہوا تھا، کہا کہ اسی طرح سے میں نے جنگ لڑی، اور جب اس ہاتھ نے مجھے تکلیف دینا شروع کر دیا، اس ہاتھ کو میں نے ایک پاؤں میں دبا کر کے اپنے جسم سے جدا کر دیا۔ کیا جذبہ، کس جذبے سے، کس ایمان کی جوش سے وہ لوگ لڑ رہے تھے کہ ہاتھ کٹ گیا، ہمارے اور آپ کی انگلی صرف کٹ جائے، یوں ہی بلیڈ سے کٹ جائے یا کسی اور دھاتار چیز سے کٹ جائے، بس معمولی سے کٹ جائے، تو ہم لوگ کتنا درد محسوس کرتے ہیں۔ کہ وہ صحابی معاذ بن عمرو جن کا ہاتھ کٹ چکا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اسی طرح میں جنگ لڑ رہا تھا، جب وہ مجھے تکلیف دینے لگا تو میں نے اس کو جدا کر دیا اور جنگ لڑنے لگا، شروع کر دیا۔ یہ جوش اور جذبہ تھا صحابہ، یوں ہی جنگ نہیں جیت گئے، یوں ہی اتنی بڑی جنگ نہیں جیت گئے، بلکہ یہ جوش اور جنون اور جذبہ تھا صحابہ کرام کے دلوں میں، اور خاص کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اسلام کی بلندی کے لیے۔ اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد معاوض آئے اور ان پر دوبارہ حملہ کیا، اور صرف ابھی ان کی سانس چل رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب لڑائی ختم ہوئی تو کہا کہ چلو ابو جہل کی لاش کو دیکھتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے کہتے ہیں کہ میں ڈھونڈنے لگا، مجھے ان کی لاش مل گئی، تو میں نے ان کے جسم پر اپنے پاؤں کو رکھ دیا، تو ابو جہل نے کہا کہ مجھے اس پر غم ہے کہ مجھے کسانوں نے مارا۔ مجھے دیکھیے ابھی جان جا رہی ہے، ابو جہل کی جان جا رہی ہے، لیکن یہ کتنا غرور اور گھمنڈ والا اور متکبر آدمی تھا، کہہ رہا تھا کہ مجھے افسوس ہے کہ کسانوں نے مارا۔ پھر دیکھیے عبداللہ بن مسعود کو کیا کہتے ہیں، پہلے مکہ میں یہ بکری کو چرایا کرتے تھے، تو ابو جہل کہتا ہے کہ بکری کے چرواہے تم نے بہت اونچی جگہ میں اپنے پاؤں کو رکھ دیا، بہت اونچی جگہ میں اپنے پاؤں کو رکھ دیا، گردن میں رکھتے تھے تاکہ بہت اونچی جگہ میں تم نے پاؤں کو رکھ دیا۔ جان جاری اس کی فکر نہیں، لیکن غرور اور گھمنڈ دیکھیے، اسی نے تو لے ڈوبا، اسی نے تو ان لوگوں کو لے، پوری جماعت کو لے ڈوبا اور ان کو بھی ختم ہونا پڑا۔ تو ابو جہل کی لاش جب مل گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، تو آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اس امت کا فرعون ہے، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ آگے انشاءاللہ آپ کے سامنے جنگ بدر کے تعلق سے بات رکھیں گے۔ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے دلوں میں اسی طرح سے جوش اور جذبہ پیدا کر دے جس طرح سے صحابہ کرام کے دلوں میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اور اسلام کی سربلندی کا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔